نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ایک واقعہ ہوا اس کا ریئیکشن ہوا، اور یہ صرف کراچی میں نہیں ہوا ہے، ہر اس علاقے میں ہوا ہے جہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایم کیو کی اکثریت ہے، ان کے ہمدرد وہاں زیادہ ہیں، یقیناً ان میں جذباتی لوگ ہوں گے، ان کو غصہ آیا ہوگا، وہ ناراض ہوئے ہوں گے، یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن پارٹی کو اس میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جو کارکن ان کے پرجوش ہیں، جن کو جذباتی ہو جاتے ہیں اور ایسے کچھ ایکٹیویٹیز میں اگر آتے ہیں تو ان کو روکا جانا چاہیے۔ یہ میں صرف ایم کیو کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ذمہ دار پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے کارکنوں پر تھوڑا کنٹرول رکھنا چاہیے۔ آپ کے علاوہ ہے کون؟ آپ ہیں یا متحدہ قومی موومنٹ ہے یا اس کے بعد اے این پی میں سب کی بات کر رہا ہوں، اور ہے کون؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ وسیم، یہ بات درست ہے کہ آپ کے کارکنان اشتعال میں آ کے سارا تماشا کیا اور جلاؤ گھیراؤ کرتے رہے؟ نہیں، یہ میرا خدشہ ہے، کہ اس طرح کے واقعات میں ہوتا ہے۔ جیسمین، کوئی یہ ایسی پارٹی پالیسی نہیں ہوتی ہے، کسی کو ہدایت نہیں دی جاتی ہے، اگر اس قسم کا ریئیکشن آیا ہے تو ہمارے اگر سامنے آیا ہے ہم نے بھی اسے روکا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پولیس کہاں تھی، رینجرز کہاں تھی، کیوں نہیں روکا گیا ان شرپسندوں کو جو یہ بسیں جلا رہے تھے؟ ان کو روکنا چاہیے تھا۔ اب میں مثالیں نہیں دینا چاہ رہا، غنی بھائی کو یاد ہوگا کہ جب بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی تو کیا حال ہوا تھا اس سندھ کا، کتنا اربوں روپے کی لوٹ مار ہوئی تھی، کلنگ ہوئی تھی، 50 سے زیادہ 100 سے زیادہ لوگ مرے تھے، مگر یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو استعمال کیا جاتا۔ تو بھائی یہاں تک نوبت پہنچنے کیوں دیتے ہو؟ پہلے ہی کیوں نہیں ان کرمنل ایلیمنٹ کو ختم کرتے، کیوں نہیں ان کو گرفتار کرتے ہو؟ اصل تو مسئلہ یہاں ہے کہ یہ ایک ایکٹ کرتے ہیں، اس کے ریئیکشنز ہوتے ہیں۔ پھر میں سینیٹر سعید صاحب آپ سے غنی صاحب ایک بات پوچھ کے پھر شاہ صاحب کے پاس ان کا موقف لینا چاہ رہی ہوں۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جس شخص کی بات کر رہے ہیں اس کا تعلق امن کمیٹی سے ہے، اور اگر امن کمیٹی سے ہے تو اس کے پیچھے کون ہے؟ اور اس کے اگر اوپر 17 مرڈر کیسز ہیں تو یہ شہر میں دھندناتا کیا کر رہا ہے، پھر رہا ہے، اس کو پولیس پکڑتی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ مجھے نام سے اس طرح میں پہچان نہیں پا رہا ہوں کہ کون شخص ہے اور اس کا تعلق کس پارٹی سے یا کس تنظیم سے ہے۔ جہاں تک امن کمیٹی کی بات ہے، یہ آپ کو بالکل ریکارڈ پر چیز ملے گی کہ امن کمیٹی کے اوپر حکومت سندھ نے پابندی لگائی ہے، لیکن اس پورے ملک کے اندر لاتعداد ایسی تنظیمیں ہیں جن کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی اور نام سے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ امپریشن لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ پیپلز پارٹی یا اس کے کوئی لوگ اس کے پیچھے ہیں، تو میں کم از کم اس کی بالکل جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈس ایگری کرتا ہوں، اس بات کو میں بالکل تسلیم نہیں کرتا کہ ہمارا کوئی ذمہ دار شخص اس کے پیچھے ہوگا۔ لیکن ایک بات کراچی میں جو سیاست کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بہت سارے کرمنل لوگ ہیں جنہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کی آڑ لی ہوئی ہے، وہ ہماری پارٹی میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایم کیو میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ این پی میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ سنی تحریک میں بھی ہو سکتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ایسی شکایتیں آتی ہیں کہ پارٹی کا نام لے کر، پارٹی کا ایجنڈا استعمال کر کے لوگ ایسی کارروائیاں کرتے ہیں، اور ہمیں جن کی شکایت آتی ہے ہم ان کے خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں۔ اس میں جو بنیادی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا، اور بالکل وسیم بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگ جذباتی ہوں گے اور ان کی پارٹی نے کوئی ان کو احکامات نہیں دیے ہوں گے کہ آپ جائیں اور گاڑیاں جلا دیں، لیکن جذبات میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو سر دوسری انہوں نے 27 دسمبر پولیس کہاں تھی، رینجرز کہاں تھے، کس لیے آپ نے ان کو نوٹیفائی کیا ہوا ہے؟ چیف منسٹر کہاں ہیں، ہوم منسٹر کہاں ہیں؟ میں ذرا عرض کر لوں، دیکھیں میری بات سنیں۔ 27 دسمبر 2007 کا جو انہوں نے حوالہ دیا، ایک تو وہ واقعہ بہت بڑا تھا، دوسری بات میں آپ سے بتاؤں کہ میرا علاقہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، وہاں کسی اور کا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں ایک ٹائر بھی نہیں چلا۔ پیپلز پارٹی کے کارکن محترمہ کی شہادت کے بعد تو خود بیچارے مرے ہوئے تھے، ان کو تو ہوش نہیں تھا کہ کیا ہوا اس ملک کے اندر، لیکن اس کی آڑ میں بہت سارے واقعات ہوئے، اور اس وقت ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ پورے ملک میں اتنی سارے واقعات ہو گئے، اتنی گاڑیاں جل گئیں، ٹرینیں جل گئیں، پولیس کہاں تھی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کہاں تھیں؟ یہ سوال ہم نے خود اٹھایا تھا۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں جس کو لوگ پتہ نہیں کیوں اگنور کر جاتے ہیں۔ 18 اکتوبر 2007 کو جو دھماکہ کراچی میں شہر فیصل کے مقام پہ ہوا، وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بم بلاسٹ تھا جس کے اندر سب سے زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ اس واقعے کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے کسی کارکن نے کوئی سڑک پر ٹائر جلایا ہو، کسی دکان کو آگ لگائی ہو، کسی گاڑی کو آگ لگائی ہو، ایک واقعہ آپ کو سامنے نظر نہیں آئے گا۔ اس میں جب محترمہ حیات تھی تو انہوں نے کنٹرول کیا ساری چیزوں کو۔ جب وہ حیات تھی نا تو انہوں نے کنٹرول کیا، اس کے بعد چلے اب آپ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کارکنان یہ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ایم کیو ایم اور اے این پی کے کرتے ہوں گے۔ شاہ صاحب مجھے خالی یہ بتا دیں۔ میں نے یہ نہیں کہا، نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے کارکن، میں کہتا ہوں کہ تمام پارٹیز کے اندر ایسے ایلیمنٹ موجود ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اور ہمیں ان پر نظر رکھنی چاہیے، ہم رکھتے بھی ہیں۔ اور ایم کیو ایم چونکہ بہت زیادہ منظم ہے، ان کا اپنی تنظیم پر بہت زیادہ کنٹرول ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہم سے زیادہ کنٹرول ہے ان کا، تو ایک ذمہ دار پارٹی ہونے کے ناطے، کیونکہ کراچی سے ان کی نمائندگی بہت زیادہ ہے، کراچی میں ان کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، کراچی میں ان کے اسٹیکس بہت زیادہ ہیں،
اس لیے جتنی ذمہ داری ہماری بنتی ہے اتنی ذمہ داری ایم کیو ایم کی بھی بنتی ہے کہ کراچی شہر میں امن و امان کے قیام کے لیے ان سارے مسائل پر نظر رکھے جو اس کے اسباب پیدا کرتے ہیں. وہ مسائل پہ نظر وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسائل ہمیں لسٹیں تک دے چکے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی ایکشن نہیں ہوتا. میں یہاں سید حیدر علی شاہ صاحب ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا سید غنی صاحب, میں واپس آؤں گی, ایک سیکنڈ ہے. سید حیدر علی شاہ صاحب یہ بتائیے گا, اے این پی نے بھی واک آؤٹ کیا لیکن یہ کہ آپ کا کیا موقف ہے شہر کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے؟ آپ کے آج ایک سینیٹر نے اٹھ کر یہ کہا ہے کہ کراچی شہر میں ایسا آپریشن دیکھنا چاہتا ہوں جیسے سوات اور بنیر میں ہوا. آپ پھر فوج کو دعوت دے رہے ہیں شہر کے لیے؟ نہیں, یہ تو اس لیے کہہ دیا کہ کراچی میں کیونکہ آج آپ نے دیکھ لیا پوری خون کی ہولی کھیلی گئی, پوری اتنا بڑا لوگوں کا نقصان ہوا, اربوں روپے کا نقصان ہوا کہ اگر اس طرح نقصانات ہوتے ہیں, لوگوں کی بسیں جلتی ہیں, لوگوں کی جلتی ہے اور اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے, تو فوج اسی لیے ہوتا ہے کہ جس طرح میرے دونوں بھائی نے کہا کہ پولیس کدھر تھی, رینجر کدھر تھی. اگر پولیس نہ ہو, رینجر نہ ہو تو ضروری بات ہے پھر آخر میں فوج رہ جاتی ہے. اگر اس نے فوج کو دعوت دی ہے تو اس لیے دی ہے کہ اتنا ارب روپے کا اگر نقصان ہوتا ہے, بسیں جلتی ہے. ایک آدمی جو ہمارے بھائی شہید ہوئے صبح ایم کیو ایم کے, تو اس کا تو آدمی ہی معلوم تھا کہ فلانے آدمی نے اس کو مارا ہے اور اس پہ 17 کیس اور ہے, تو اس کو تو پکڑا جا سکتا ہے. تو کوئی مشکل بات نہیں ہے کیونکہ ہم کولیشن میں ہیں. ہمیں اگر وہ آدمی جو قاتل ہے اور ہمیں پتہ ہو کہ فلانے آدمی نے قتل کیا ہے, تو پھر تو ایسے کال دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی شہید ہو جائے. پھر اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنے آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ شہید ہوتا ہے اور ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے, اور اگر اس کے مقابلے میں 20 آدمی اور مرتے ہیں تو اس کا بھی دکھ ہونا چاہیے. وہ بھی مسلمان ہے, وہ بھی کسی کے بیٹا ہوگا, کسی کا بھائی ہوگا, کسی کا والد ہوگا. تو اس لیے اگر شاہد سید کہنا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کی حالت دیکھ رہے ہیں, اگر رینجر تک نہیں کر سکتی, پولیس نہیں کر سکتی, تو پھر کدھر سے آدمی آخر میں فوج رہ جاتی ہے. تو فوج کو اگر نہیں بلائے تو پھر کس کو بلائے جی؟ شاہ صاحب پھر کیا سوچ ہے؟ فوج کو بلانا ہے پھر چھوڑ دیں پھر چاہیے؟ آپ مجھے خالی یہ بتائیں کہ آپ ہی تو کولیشن پارٹنر ہیں, آپ پوچھتے کیوں نہیں ہیں کہ چیف منسٹر, ہوم منسٹر, دیگر لوگ کدھر ہیں آخر اس صوبے کے؟ نہیں, آج ہم نے دیکھا کہ رحمان ملک صاحب تو قریب 2 گھنٹے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہا ہے. وہی انٹیریئر منسٹر ہے, وہی وہ رینجر کو کنٹرول کرتا ہے. اگر وہ ان کے ساتھ بیٹھا تھا تو بات کرنی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی شہید ہوتا ہے اور اس کا آدمی معلوم ہوتا ہے, نہ بھی معلوم ہو, ہم کولیشن میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپس میں بیٹھ کے حکومت کو مضبوط کریں کہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور یہ آدمی ہے. آپ اس کو اگر اس بات پہ ہم بیٹھ جاتے کہ یہ آدمی ہمارا قاتل ہے, اس کو پکڑے, ہم نے کال دی, اس کی ایجیٹیشن کی, تو پولیس ان کو پکڑے یا پوری جو کراچی جل رہی ہے اس کو دیکھے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو ہم آپس میں بیٹھ کے بھائیوں کی طرح حکومت کو مضبوط کریں, انٹیریئر منسٹر کو مضبوط کریں, اور جو سندھ کی حکومت ہے اس کو مضبوط کریں کہ یہ احمد مکسی ہے یا فلانا ہے یا کامران ہے, جو بھی ہے, یہ واقعات ہوئی ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ان کو پکڑیں, ان کی جو تفتیش ہو, جس طرح اس نے کہا, رحمان ملک صاحب نے کہا کہ جی آئی ٹی سے اس کا تفتیش ہونا چاہیے, تو تفتیش کو تو کم از کم 1 ہفتہ دینا چاہیے, 4 دن دینے چاہیے کہ جب اس کی تفتیش آ جائے, اگر اس کے پیچھے کوئی گینگ ہو, کوئی پارٹی ہو, وہ بھی نقاب ہو جائے. تو اس طرح ہم کر سکتے ہیں. اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ اب 2 آدمی ہمارے مر گئے, شہید ہو گئے, اللہ اس کو بخشے, اور پھر پورے کراچی میں وائلنس ہو, حیدرآباد میں وائلنس ہو, تو حکومت کدھر ہے؟ وہ کنٹرول کرے کہ یہ کنٹرول کرے جی؟ وسیم, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, جو وائلنس ہوا ہے ظاہر ہے میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. ہمارے جو لوگ مارے جا رہے ہیں یہ ایک واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے کئی واقعات ہوئے ہیں. 2 دن پہلے ہمارے مشاعرے پہ, میں نے پھر ریپیٹ کروں گا, فائرنگ کی گئی ہے, ایک دہشت گرد مارا گیا پولیس کی ری ایکشن میں, 5 گرفتار ہوئے ہیں. تو پولیس تو موجود تھی نا, پھر تو پولیس کو شاباش دینی چاہیے کہ ایک آدمی نے فائر کیا اور اس آدمی کو مار دیا, ایک آدمی کو گرفتار کر دیا, تو پھر تو اچھی بات ہے. یہ تو پولیس موجود تھی نا. بالکل. ایک سیکنڈ شاہ صاحب, ان کی بات سنیں پھر میں آپ کا جواب لوں گی. میں نے ان کی بات میں انٹرپٹ نہیں کیا تھا, مجھے بات کرنے کوئی مسئلہ نہیں, آپ کریں جی بھائی, یہ طریقہ ہے. وسیم بھائی کریں بات کریں. تو جب اس قسم کی سچویشن ہو اور میں کہہ کے لسٹیں دے کے تھک جاؤں, فیڈرل گورنمنٹ کو بھی, صوبے کی بھی جتنی میٹنگز ہوئی ہیں, اور اس پہ امپلیمنٹ نہ ہو, کوئی بھی کرمنل ایلیمنٹ ہے یہ, اس کو حکومت پکڑتی کیوں نہیں ہے؟ اگر ایم کیو ایم کا بھی ہے تو اس کو کیوں نہیں گرفتار کرتی؟ ہم تو یہ کہہ کے تھک گئے ہیں اب
حکومت کو کیا ایشوز ہیں, کیا پرابلمز ہیں, وہ بتائے ہمیں کہ میری کیا مجبوریاں ہیں کہ میں یہ جو کرمنل ایلیمنٹ ہیں جو کراچی میں بھتہ خوری کرتے پھر رہے ہیں ان کو نہیں گرفتار کر سکتی, وہ وجہ ہمیں بتائیں تاکہ ہم عوام کو بھی بتائیں. ہم تو تنگ آ گئے, ہم تو بول بول کے تنگ آ گئے. مجھے بھی تو بتا دیں یہ کون ہے, کس کی سرپرستی ہے ان کو؟ پیپلز پارٹی کی سرپرستی ہے, اے این پی کی سرپرستی ہے, سنی تحریک کی ہے, متحدہ قومی موومنٹ کی ہے, کس کی سرپرستی ہے ان کو؟ دیکھیں مختلف اگر جماعتوں کی, میں تو اس سے بالاتر ہو کے بات کر رہا ہوں جیسمین, اگر سیاسی جماعتوں کی سرپرستی ہے تو پھر بھی گرفتار ہونے چاہیے. وہ کوئی اتنے وہ نہیں ہیں, بڑے دہشت گرد نہیں ہیں, وہ کرمنل ایلیمنٹ ہے, اس کو حکومت گرفتار آسانی سے کر سکتی ہے. اگر وہ ہماری جماعت کے بھی ہے تو بھی کریں گرفتار. کیوں نہیں کری؟ اوکے, ان کو اتنا کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. اب یہ جو جس احمد علی نے کلنگ کی ہے اس کا لنک جو ہے وہ امن کمیٹی سے ہے, امن کمیٹی کا کارکن ہے, امن کمیٹی میں سب دہشت گرد ہیں, کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے اوپر کیسز نہ ہوں, تو ان کو حکومت گرفتار کیوں نہیں کرتی؟ یہ تو سعید غنی بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے, اور اس کے بعد میں وقفے کے بعد آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ مشاعرے والے واقعے پہ یہ بات درست ہے کہ اے این پی کے ورکرز گاڑیاں لے کے گئے اور اسلحہ لے کے گئے اور اٹیک کیا رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک؟ آئی کم ٹو یو. ویلکم بیک. شرف الدین میمن صاحب, یہ مطلب ہے کس کو ہم بلیم کریں؟ دیکھیں جیسمین, اس میں جو پوائنٹ آف ویو ہم نے یہ سیاسی جماعتوں کا لیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اس پوائنٹ پہ تو کنسنسس ہے کہ دیر آر سرٹن فورسز جو کوشش ہے کہ یہ کراچی کو ڈسٹیبلائز کیا جائے. اب اس میں یہ بھی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کی پارٹیز کے اندر کوئی ایسے ایلیمنٹس ہو سکتا ہے موجود ہوں جو کہ فائدہ لے کے پارٹی فلیگ کے اور یہ کام کر جائیں. اب یہ چیزیں تو پارٹی کا کوڈ آف کنڈکٹ ان کو فالو کرنا چاہیے, ان لوگوں کو ایک پروسیجر بنانا چاہیے, اور یہ تینوں پارٹیز بلکہ ساری جماعتیں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہاں کی ہوں یا میں تو نیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں, کہ یہ میرے خیال میں ایک تو ویپن کا ڈسپلے وغیرہ جس طرح کامنلی ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی پارٹی کوئی سیٹ جیتتی ہے تو جس طرح کی فائرنگ ہوتی ہے, جس طرح کا ویپن ڈسپلے ہوتا ہے, تو یہ تو کوڈ آف کنڈکٹ جو ہیں یہ تو پارٹیز نے اپنی بنانی ہے کہ یہ ہم نے اس چیز کو ڈس اون کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شارٹ ٹرم سولوشن کے لیے تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں شارٹ ٹرم سولوشن کی بات کر رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ, ظاہر ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, پولیس کی ذمہ داری ہے, رینجرز ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے کہ یہ ہم شارٹ ٹرم بیسس کے اوپر دیکھیں. میں آپ کو بتاؤں نا, دیکھیں مجھے خالی اتنا بتا دیں, there were 9 people were killed today. مجھے آپ کمپلیٹ کرنے دیں. دیکھیں اب یہ جو میں نے اریسٹ کی میں بات کرتا ہوں نا, یہ کریڈٹ لینے کی بات نہیں ہو رہی, میں کہہ رہا ہوں یہ ہماری ذمہ داری ہے, پولیس کی بھی ہے, رینجرز کی بھی ہے, اور ہوم ڈپارٹمنٹ, انٹیریئر منسٹری سب کی ہے. مگر جب اریسٹ کرنے کے بعد جو عدلیہ کے تھرو جب وہ چھوٹ جاتے ہیں تو اس میں ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ عدلیہ کے تھرو تو وہ چھوٹ جاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ فون کر کے اپنے بندے چھڑواتے ہیں, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ چیز رک کیوں جاتی ہے. یہ رک اس لیے جاتی ہے کہ جب ہم ایکشنز کرتے ہیں تو یہ پکڑے جاتے ہیں, جب پکڑے جاتے ہیں تو کچھ ہی عرصے کے بعد پھر یہ بڑی آسانی سے چھوڑ جاتے ہیں, پھر یہ وہی کام کرنے لگتے ہیں. کیا سیاسی جماعتیں آپ پر دباؤ ڈالتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک سیاسی جماعتوں کی بات ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی جرائم پیشہ اگر کوئی شخص پکڑا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہو, وہ کوئی اے این پی ہو, پیپلز پارٹی ہو, ایم کیو, کوئی اس کے پیچھے نہیں آتا. یہ انہوں نے بڑا ووکلی, ہر لیڈر, ہر جماعت کا لیڈر یہ بات کرتا ہے. تو یہ جلاؤ گھیراؤ کون کر رہا تھا؟ اب یہ اس میں ریاکشنری اگر کوئی کر بھی رہا ہے اس میں آپ کے دیٹس اے پوائنٹ کہ اس میں جو پیچھے جو آپ نے اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب شہادت ہوئی تو اتنا بڑا ریاکشن نظر آیا کہ اتنا لوگوں نے کیا, تو یہ صرف ریاکشن تھا. اس میں سارے مفاد پرست لوگ تھے, لوٹ مار ہوئی تھی, چوری ہوئی تھی, سب قسم کی چیزیں ہوئی تھیں. اب بھی جو سچویشن سامنے ہے کہ جس طرح گاڑیاں جلائی گئی تھی, تو اس کے پیچھے وہ دوسرے تیسرے ہاتھ ہیں جو مافیا کے شکل میں ہوں. وسیم مجھے یہ بتا دیں یہ کون سے دوسرے تیسرے ہاتھ ہیں؟ یہ رحمان ملک صاحب کو بھی ہاتھ بہت نظر آتے ہیں اور ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں میں نے JIT بنا دی اور 48 گھنٹے میں نوٹس لوں گا اور 50 گھنٹے میں نوٹس لوں گا. یہ نوٹس کب لیں گے آخر؟ وسیم بھائی اس کا جواب دیں گے. اچھا, دوسرا جو لانگ ٹرم پلانز ہیں اس میں ڈی ویپنائزیشن پلان جو MQM نے آلریڈی اسمبلی میں دیا ہوا ہے, میں تو کہتا ہوں ان چیزوں کے اوپر آپ نے کام کرنا ہوگا. ڈی ویپنائزیشن پلان, وٹنس پروٹیکشن
پلان جو ہم نے کیبنٹ سے اپروو کروا کے وہ اسمبلی میں پڑا ہوا ہے. سر آپ کرمنل پکڑے تو صحیح پہلے. کرمنل پکڑے جاتے ہیں مگر یہ چیزیں بھی آپ کو لانگ ٹرم بیسس کے اندر آپ کو پلانز بنانے پڑیں گے. جب آپ کو سکون لانا ہے شہر کے اندر پاکستان میں تو پھر یہ وہ چیزیں بنیادی چیزیں جو آپ نے ان پلیس کرنی ہوں گی. لاز میں امینڈمنٹ لانے ہوں گے. اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو یہ پکڑے بھی جائیں گے, یہ چھوٹتے جائیں گے, یہ دوبارہ کام کرتے رہیں گے. یہ